اللہ پاک نے ہمیں کامل و مکمل دین عطا کیا ہے، تو ہمیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ غیروں کے موٹیویشن سننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی جو کتاب ہے قرآن کریم، وہ بھی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ بغیر اللہ پاک کے ارادے کے نہ کوئی نفع حاصل ہو سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی پروفٹ حاصل ہو سکتا ہے، نہ کوئی لاس حاصل ہو سکتا ہے۔ اس واسطے ضروری ہوا کہ جو کام کرے اپنی آئیڈیاز پر، اپنی تدبیروں پر بھروسہ نہ کرے، نظر اللہ پاک پر رکھے اور کسی مخلوق سے زیادہ امید نہ رکھے اور نہ کسی مخلوق سے زیادہ ڈرے۔ یہ سمجھ لے کہ بغیر اللہ پاک کے چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو بھروسہ اور توکل کہتے ہیں، اس کو بھروسہ اور توکل کہتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ اللہ پاک کی طاقت، قدرت اور حکمت کو اور مخلوق کے ناچیز ہونے کو خوب سوچا اور یاد کیا کرے۔ موٹیویشن نمبر 2، جب مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے سب میں بندے کا فائدہ اور ثواب ہے، تو ہر بات پر راضی رہنا چاہیے، نہ گھبراوے، نہ شکایت کرے۔ طریقہ اس کا اسی بات کا سوچنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب بہتر ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں نا، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ موٹیویشن نمبر 3، نفس کو دین کی بات پر پابندی سے جمائے رکھنا، دین کی بات پر پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کوئی کام نہ ہونے دینا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور اس سے کئی موقع ہیں۔ ایک موقع یہ ہے کہ آدمی چین امن امان سے ہو، خوشحال ہو، خوشحالی میں، امن کی حالت میں ہو، اللہ پاک نے اچھی صحت دی ہو، مال و دولت، مال و پراپرٹی، عزت و آبرو، نوکر چاکر، آل اولاد، گھر بار، بنگلے، ساز و سامان دیا ہو۔ ایسے وقت کا صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہیں جو نئے نئے مالدار بنتے ہیں اور جو بے دین ہوتے ہیں ان کا دماغ سڑ جاتا ہے، پھر ہمارے بڑے کہاوت بولتے ہیں کہ یہ پیسوں کی گرمی چڑھ گئی اسے۔ ایسے وقت کا صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو، اللہ پاک کو نہ فراموش کر دے، اللہ پاک کو ہی فراموش نہ کر دے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے۔ جیسے کہ بھئی ایک شخص ہے نا پاکستان میں، وہ غریبوں کو بولتا ہے بی سے بے غیرت اور اے سے کیا کیا پتہ نہیں، سی سے کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب تکبر ہے۔ ان کے ساتھ نرمی اور احسان کرتا رہے، غریبوں کے ساتھ نرمی اور احسان کرتا رہے۔ دوسرا موقع عبادت کا وقت ہے کہ اس وقت نفس سستی کرتا ہے، جیسے نماز کے لیے اٹھنے میں نفس سستی کرتا ہے، نفس کنجوسی کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنے میں، خیرات ادا کرنے میں۔ ایسے موقع میں 3 طرح کا صبر درکار ہے۔ ایک، عبادت سے پہلے کہ نیت درست رکھے، اللہ ہی کے واسطے وہ کام کرے، اللہ پاک ہی کے واسطے وہ کام کرے، نفس کی کوئی غرض نہ ہو۔ دوسرے، عبادت کے وقت کم ہمتی نہ ہو، جس طرح اس عبادت کا حق ہے اسی طرح ادا کرے۔ تیسرے، عبادت کے بعد کہ اس کو کسی کے روبرو ذکر نہ کرے۔ جیسے بھئی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی، وہ لیٹ آیا یا وہ صبح لیٹ اٹھا، تو آپ نے سے پوچھا بھئی کیوں، کیا بات ہے؟ تو وہ کیسا بولتا ہے کہ
وہ رات میں تہجد ادا کر رہا تھا، تہجد، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ریاکاری ہو گئی اور آپ نے اپنی سب نیکیاں ضائع کر دی۔ اللہ پاک کو ریاکاری کی عبادت نہیں چلتی ہے، اسے شریعت میں شرک خفی کہتے ہیں۔ آپ نے دکھاوا کر لیا، آپ کی سب نیکی برباد ہو گئی۔ تو میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں، تیسرے عبادت کے بعد جو ہے کہ اس کو کسی کے روبرو کسی سے ہم ذکر نہ کریں۔ اور تیسرا موقع گناہ کا وقت ہے۔ اس وقت کا صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے۔ چوتھا موقع وہ وقت ہے کہ اس شخص کو کوئی مخلوق تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے، اس وقت صبر یہ ہے، اس وقت کا صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے، اللہ پاک کے واسطے بدلہ نہ لے، خاموش ہو جائے۔ پانچواں موقع مصیبت اور حالات میں اور بیماری میں اور مال کے نقصان یا کسی عزیز و قریب کے مر جانے کا ہے۔ اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان سے خلاف شرع کلمہ نہ کہے۔ اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان سے خلاف شرع کلمہ نہ کہے۔ بیان کر کے نہ روئے، جسے بعض عورتیں کرتی ہیں نا، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں برباد ہو گئی، ہائے اللہ کو اور کوئی ملا نہیں تھا کیا، اللہ کو میں ملی تھی کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اور طریقہ سب قسم کے صبروں کا یہ ہے کہ ان سب موقعوں کے ثواب کو یاد کرے اور سمجھے کہ یہ سب باتیں میرے فائدے کے واسطے ہیں۔ طریقہ سب قسم کے صبروں کا یہ ہے کہ ان سب موقعوں کے ثواب کو یاد کرے اور سمجھے کہ یہ سب باتیں میرے فائدے کے واسطے ہیں، اور سوچے کہ بے صبری کرنے سے اللہ پاک کی تقدیر تو ٹلتی نہیں، ناحق ثواب بھی کیوں کھویا جائے بے صبری کر کے، جو اللہ پاک نے لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، تو بے صبری کرنے سے پھر وہ ثواب بھی کیوں کھویا جائے۔ موٹیویشن نمبر 4، اللہ پاک کی نعمتوں سے خوش ہو کر اللہ پاک کی محبت دل میں پیدا ہونا، اور اس محبت سے یہ شوق ہونا کہ جب وہ ہم کو ایسی ایسی نعمتیں دیتے ہیں تو ان کی خوب عبادت کرو، اور ایسی نعمت دینے والے کی نافرمانی بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ خلاصہ ہے شکر کا ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ بندے پر ہر وقت اللہ پاک کی ہزاروں نعمتیں ہیں۔ قرآن نے بھی یہ بات بولا ہے نا کہ وَإِن تَعُدُّوا لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ یہ ظاہر ہے کہ بندے پر ہر وقت اللہ پاک کی ہزاروں نعمتیں ہیں، اگر کوئی مصیبت بھی ہے تو اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے، تو وہ بھی نعمت ہے۔ جب ہر وقت نعمت ہے تو ہر وقت دل میں خوشی اور محبت ہونا چاہیے کہ کبھی اللہ پاک کے حکم کے بجا لانے میں کمی نہ کرنی چاہیے۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کیا کرے اور سوچا کرے۔ اگلا موٹیویشن، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ مجھ سے ڈرو۔ اور خوف ایسی چیز، اچھی چیز ہے کہ آدمی اس کی بدولت گناہوں سے بچتا ہے۔ طریقہ اس کا وہی ہے جو طریقہ توبہ کا ہے کہ اللہ پاک کے عذاب کو سوچا کرے اور یاد کیا کرے۔ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مضبوط ہو۔ آج لوگ حالات کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کا دھیان جو سوسائڈ کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے، ہماری ڈکشنری میں مایوسی کا لفظ نہیں ہے، ہمارے دھرم میں اسلام میں مایوسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ شخص مایوس ہوتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر
اور اللہ پاک کے 99 صفات پر ایمان یقین نہیں ہوتا، وہ لوگ مایوس ہو گئے۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور اگر جس دن خدا نخواستہ جس دن ہم مایوس ہو گئے تو پھر ہمیں اسی دن سوچنا پڑے گا کہ پتہ نہیں ہمارے پاس ایمان ہے بھی یا نہیں، ہمارا ایمان خطرے میں۔ اس کا مطلب ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔